اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایسا ہے جی کہ میرے پہ ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ واصف رحمۃ اللہ صاحب نے مراقبہ سے منع کیوں فرمایا۔ تو ان کو تو میں نے جواب مختصر بتا دیا تھا لکھ کر ہی، لیکن پھر میرے دل میں ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کسی اور بہن بھائی کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو کہ اسی چینل پہ واصف رحمۃ اللہ صاحب کی میں نے ویڈیو دی ہوئی ہے جن پہ انہوں نے کہا کہ مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مت کرو، اور میں اب اپنے چینل پہ یہ ویڈیوز دے رہی ہوں، تو اس کی کیا وجہ ہے، تو میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور جواب دینا چاہوں گی۔ بے شک انہوں نے منع فرمایا مراقبے سے، کیونکہ مراقبہ کرنے کی وجوہات ہر انسان کی اپنی ہوتی ہیں، اور اگر مراقبہ کسی دنیاوی خواہش یا غرض کے لیے یا جن موکل قابو کرنے کے لیے کیا جائے تو ایسے مقاصد کے لیے مراقبے جیسا عظیم عمل بروئے کار لانا منع ہی ہونا چاہیے۔ اور ہر انسان کی ذہنی سطح کے لحاظ سے جیسے کوئی چھوٹی عمر میں ناسمجھی میں مراقبہ شروع کر دے تو اکثر نتائج غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ بنا مقصد طے کیے مراقبہ کرنا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور واصف رحمۃ اللہ صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے لیے مراقبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر چکے ہیں جب وہ غار حرا میں اپنا غور و فکر کرتے تھے، تو وہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل رکھیں۔ تو ایسا ہے کہ گفتگو میں کسی محفل میں تمام افراد ایسے نہیں ہوتے کہ ان سے ہر بات بانٹ لی جائے یا بتا دی جائے۔ عام لوگوں کے لیے عام باتیں ہوتی ہیں، خاص لوگوں کے لیے خاص، کیونکہ پرائمری کے بچے کو اگر آپ بی اے کی کتابیں پڑھنے کو دے دیں یا سمجھائیں تو نہ وہ سمجھ سکے گا نہ اسے ہضم کر سکے گا، اس لیے انہوں نے سیدھے سیدھے منع فرما دیا کہ مراقبہ نہ کرو۔ آسان رشتہ یہی ہے کہ قرآن سنت پہ عمل کرو، اور یہی بہتر تھا جو انہوں نے فرما دیا۔ باقی جو طبقہ ہے زیادہ گہرائی رکھنے والا، باطنی شناس والا، تلاش والا، اور رازوں کو اسراروں کو زیادہ گہرائی میں جا کر ڈھونڈنے والا، وہ مراقبہ اختیار کرتے ہیں۔ آخر میں دیکھیں ایسا ہے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اب دور بدل گیا، جدیدیت آ گئی، اور انسان جدید ہوتے ہوتے اپنا آپ ہی بھلا بیٹھا۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، رشتے ناطے ادب لحاظ انسان کی انگلیوں پہ آ گیا ہے، انسان اپنی فطری حیثیت سے بھی دور جا پڑا ہے۔ نتیجہ یہ کہ بے سکون ہو گیا، اور بیشتر عوام جو کہ جن کی کافی دن سے بات ہوتی ہے، جی میل پہ اپنے تھوڑے بہت مسئلے بتاتے ہیں، اور میں جتنا بھی جانتی ہوں، اور میں نہیں سمجھتی کہ میں بہت زیادہ کوئی عالم ہوں، عامل ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ مجھ سے تعویذ گنوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، اور ان کا اتنا ایمان ہے کہ یہ چیز نہ ایسے ہو سکتی ہے، تو آپ کو ہی بتا دیں۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں پڑھائی بتائی جائے، اور پھر بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم سے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال پھر میں ان کو یہ جو نماز کی پابندی، تلاوت قرآن پاک سے استفادہ کرنا، یہ سب میں بتاتی ہوں۔ تو کیونکہ آج کا جو انسان ہے اپنے ارد گرد اتنی نمائشیں، اتنا رش لگائے بیٹھا ہے کہ اس رش میں ہی اکیلا ہو گیا، مشینی دور میں مشین بن گیا ہے، اس کو اپنی ذات کے لیے ہی وقت میسر نہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ دل میں سکون نہیں، کیونکہ ہزاروں لاکھوں خیالات، جدت، یہ ترقی کی دوڑ نے اسے اپنی ہستی میں بے قرار کر کے رکھ دیا ہے۔ مراقبہ میں نے جن کو بھی بتایا اس کا پہلا مقصد یہی تھا کہ وہ بے جا خیالات کی بوچھار سے نکل سکیں، جو بے چینی ان کے دماغ میں ہے وہ اس سے تھوڑا سکون پا سکیں، تاکہ وہ سوچ سکیں کہ اب ہم نے دین کی طرف کس طرح چلنا ہے، کسی ایک مقصد پہ نظر رکھیں اور ساتھ ذکر اللہ کا جاری رکھیں، تو لازمی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب دل پرسکون ہوتا ہے تو دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، لگن بڑھتی ہے، اور بیشتر لوگوں نے مجھے اس کا بہتر نتیجہ بتایا کہ ان کی زندگیوں میں پہلے سے بہتری آئی ہے۔ بس زمانے کے حساب سے بتا دیتی ہوں کہ مراقبہ کرنے ان کی عادت کے حساب سے، کیونکہ جس کو دیکھیں جیسا مرض ہو اور وہ مجھ سے اس کا حل پوچھے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس مسئلے کا حل بتایا جا سکے۔ یہ بڑھتی ہوئی ترقی میں تو آج کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی کسی پریشان دل کے حال کو بانٹ سکے، اس کی پریشانی کو سن سکے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جسم کی جو بیماریاں ہیں نا ان کا علاج بھی ہو جاتا ہے، وہ دریافت بھی ہو جاتی ہیں، نظر بھی آ جاتی ہیں، جبکہ روح کی بیماریوں کا کھوج لگانا پڑتا ہے اور اپنی ذات میں خود کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔
آج کا انسان اپنی ہی ذات میں گم ہو گیا ہے، اس کو اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ تو ترقی کے اس زمانے میں اپنے پرانے اصل حقیقی علم کو وہ فراموش کر بیٹھا ہے۔ جب ایک انسان کو مطلب اتنا وقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں نماز قائم کر رکھ سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، تو پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مراقبے کو وہاں تک وہ تو بات ہی بہت بڑی ہے کہ انہوں نے مراقبہ مکمل کر لیا۔ وہ تو تبھی ہوگا کہ جب انسان آلریڈی ان چیزوں پہ قائم ہو۔ تو میڈیٹیشن اس تلاش کو تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آخری منزل اور آخری رخ تو رب تعالیٰ کا ہی رخ ہے، وہیں پہنچنا ہے سب نے، بس رستے تھوڑے جدا ہیں۔ جیسا دیکھیں مرض ہے ویسا ہی علاج ہے، نہ ہر کسی کو ایک ہی مرض ہوتا ہے اور نہ ہر کسی کا علاج ایک ہی طرح کی دوا کر سکتی ہے۔ اور آخر میں بس یہ واضح کروں گی کہ وہی کہ ہر بیمار انسان کی آرزو شفا ہی ہوتی ہے، مگر ہر انسان کی بیماری اور اس کا علاج ایک نہیں ہوتا۔ کسی کو کسی شے سے شفا ہوتی ہے اور کسی کو کسی شے سے، مگر منزل جو ہے منزل وہ ایک ہی ہے، صرف اس کے راستے جدا ہیں طبیعت اور فطرت کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں کرے اور بہتری ہماری زندگیوں میں آئے، ہر دن ہم پہلے سے بہتر گزار سکیں کہ تاکہ جو بھی ہمارا آخری دن تو کوئی بھی نہیں جانتا کون سا، تو وہ اچھی حالت میں گزرے، اچھی سوچ میں گزرے، لوگوں کے احساس میں گزرے، مخلوق خدا کی خدمت میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور آپ سب لوگ خوش خرم رہیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔